امین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، آج وہ جلیل القدر اور اس عظیم الشان پیغمبر کا تذکرہ ہوگا جس نبی کو دنیا کی ہر قوم مانتی ہے، یعنی ہر دنیا کی ہر قوم اس نبی کی طرف اپنی نسبت کرنے کو فخر سمجھتے ہیں کہ ہم ان نبی کے پیروکار ہیں، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، حتیٰ کہ مشرکین اور مسلمان تو خیر ان سے محبت کرتے ہی ہیں۔ وہ عظیم الشان پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ پہلے میں مختصراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات، اللہ نے جو ان کو فضائل عطا فرمائے ہیں وہ میں ذکر کر دوں، پھر ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ابو الانبیاء کا مطلب نبیوں کے باپ، اور حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہزاروں نبیوں کے باپ ہے۔ کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور آپ کی جتنی بھی اولاد ہوئی وہ بنو اسرائیل کہی جاتی ہے، اور بنو اسرائیل کے اندر اللہ نے ہزاروں نبی بھیجے۔ اس واسطے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہزاروں نبی کے اصل والد اگر ہوئے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سے تو اللہ نے وہ نبی بھیجے ہیں جن کو اللہ نے دونوں کائنات کا سردار بنایا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو چنا، اور بنو کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا ہے، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے اختیار اور پسند کیا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ نے جہاں اپنے نبی کے نام کو باقی رکھا ہے، اور دنیا میں ایسے بہت سارے مقامات ہیں کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، اللہ نے اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کو بھی باقی رکھا۔ ہم درود پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو فوراً بعد میں یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی اللہ درود نازل فرمائیے۔ معلوم اس سے یہ بات ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے نام کو اللہ نے باقی رکھا۔ اتنا ہی نہیں، کعبۃ اللہ کے معمار، کعبۃ اللہ کے بنانے والے، اللہ نے اگر اس قرآن میں اگر کسی کو کہا ہے کہ انہوں نے کعبہ بنایا، حالانکہ کعبہ 11 مرتبہ بنا ہے، لیکن ان سب میں اگر کسی کو کعبہ بنانے والا اگر اللہ نے کسی کو کہا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا ہے۔ آسمان میں بھی جو اللہ نے کعبہ بنایا ہے، اس کعبہ کے سامنے اللہ نے اگر کسی کو بٹھایا ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو۔ معراج کی رات میں حضور جب پہنچے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں پر کعبہ کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنا ہی نہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار آپ اٹھا کر دیکھیں، حج کے جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ ہم طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد 2 نفل پڑھنے کی ہم جگہ تلاش کرتے ہیں تو ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ یہ کرنے کے بعد فوراً ہم جاتے ہیں زمزم پینے کے لیے۔ یہ زمزم کس کی یادگار ہے؟ آپ ہی کے خاندان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں، کس کی یادگار ہے؟ آپ ہی کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی یادگار ہے۔ ہم مینا میں پہنچتے ہیں شیطان کو کنکری مارنے کے لیے، کس کی یادگار ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس کے بعد ہم قربانی کو کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، آپ کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی کہ اللہ وجعل لی لسان صدق فی الاخرین،
اللہ میرا تذکرہ، میرا سچا اور پکا نام باقی رکھنا۔ اللہ نے اتنا زبردست نام باقی رکھا، جیسا میں نے ابھی ذکر کیا، ہر قوم آپ کی طرف نسبت کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ، خلیل اللہ، خلیل کس کو کہتے ہیں؟ خلیل کہتے ہیں کہ جس کا دل محبت سے، اللہ کی محبت سے بھر جاوے، اس کو کہتے ہیں خلیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ ابراہیم نام میں اللہ نے اتنی فضیلت رکھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم اپنے دادا کے نام پر رکھا ہے۔ اتنا ہی نہیں، سب سے پہلے اگر ہجرت کسی نے کی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ سب سے پہلے ختنہ اگر کسی نے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے، بڑی عمر میں سب سے پہلے سر میں بال اگر کسی کے سفید آئے ہیں اس دنیا کے اندر، اس سے پہلے سفید بال نہیں ہوتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے، جب دیکھا پوچھا اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ وقار ہے، یہ وقار ہے، یہ بزرگی ہے۔ کہا اللہ میری بزرگی، میرا وقار اور بڑھا دیجئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت۔ قرآن میں 70 سے زیادہ مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور تذکرہ ہے، 20 سے زیادہ سورتوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور تذکرہ پایا جاتا ہے۔ اب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع کرتے ہیں۔ آج سے 4000 سال پہلے ایک شخص تھا آزر، جس کا نام بتایا جاتا ہے، وہ بتوں کو بناتا تھا، لکڑی پتھروں کے، اور لوگ اس سے بت خریدتے تھے۔ اس وقت سب اللہ کو بھول چکے تھے اور یوں سمجھتے تھے کہ یہ بت، یہ صنم، یہ جو پتھروں کے بنائی ہوئی مورتیاں ہیں، یہی ہمارے معبود ہیں۔ آزر جو ہے یہ عراق کے شہر بابل میں رہتا تھا۔ بابل عراق کا ایک شہر ہے، وہاں یہ رہتے۔ آزر کے یہاں پر ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام آزر نے ابراہیم رکھا۔ آزر یہ دعا مانگتا تھا کہ بیٹا پیدا ہو، اور بیٹا ہوگا تو میرا یہ کاروبار، یہ بزنس پیڑھی کا، یہ آگے چلے گا وہ بیٹے کے ذریعے سے۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اللہ کس کو، بڑے موحد کو اللہ بھیجنے والے ہیں۔ خیر بیٹے کی پیدائش ہوئی، آزر خوش ہوا، سوچا کہ اب تو بیٹا آ گیا، کام میں ہاتھ بٹائے گا۔ لیکن ہوا بالکل الٹا۔ بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتوں سے بہت نفرت تھی، بہت نیک فطرت تھے، اللہ نے بہت سوجھ بوجھ ان کو عطا فرمائی تھی۔ خیر ایک بات یہاں بھی ذہن میں رکھنے کے قابل ہے، جتنے بھی نبی اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں، چاہے ان کی فیملی کے اندر کوئی گناہ پایا جاتا ہو، چاہے ان کے گھر کے اندر کوئی شرک والا عمل پایا جاتا ہو، چاہے ان کے افراد کے جو سماج کے جو لوگ ہیں کسی گناہ میں مبتلا ہو، لیکن اللہ جن کو نبی بنانا چاہتے ہیں ان کو گناہوں کے خیالات سے بھی اللہ بہت کوسوں دور رکھتے ہیں۔ دیکھیں نبی معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کس کو کہتے ہیں؟ معصوم کا مطلب ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے گناہ اور ایک ہے نبی، ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہے انسان۔ بعض مرتبہ انسان خود چل کے گناہ کے پاس جاتا ہے، بعض مرتبہ گناہ چل کے اس کے پاس آتا ہے، بھئی نکلا تو گناہ والی چیزیں سامنے آ رہی ہے۔ نبی ایسی ذات ہوتی ہے، نہ گناہ تک وہ جاتے ہیں، نہ گناہ کو ہمت ہوتی ہے کہ ان تک پہنچ سکے، یہ ہوتے ہیں معصوم انبیاء۔ خیر لوگ اس زمانے کے اندر صرف بتوں کو اپنا معبود سمجھتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ پالنے والا، روزی دینے والا، زندہ مارنے سب بت ہی ہے۔ انہیں ان لوگوں پر حیرت تھی جو اپنے ہاتھوں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوتا تھا کہ یہ کیسے اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پھر انہی کو اپنا معبود کہتے ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر نبوت عطا فرمائی۔ تب آپ نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا کہ یہ بت تمہاری روزی کے مالک نہیں ہے، تمہیں روزی جو دیتے ہیں وہ اللہ دیتے ہیں، لہذا اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر کو بھی اللہ کے دین اور اس کی دعوت کی طرف بلایا۔ 16ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے پورا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا زبردست نقل کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، انہو کان صدیقا نبیا، بہت سچے تھے اور وہ نبی تھے ہمارے۔ اذ قال لی ابی، جب انہوں نے اپنے ابا سے یہ کہا، یا ابتی، او میرے ابا، لم تعبدو، کیوں عبادت کرتے ہو ایسی چیزوں کی، ما لا یسمع، جو نہ سنتے ہیں، ولا یبصر، جو نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ جو تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر مزید، یعنی انداز دیکھیے محبت والا، باپ ہے
گناہ پر ہے، نافرمانی پر ہے، تو یہ جھجک نہیں دیا، ڈانٹا نہیں کہ سمجھ اور پڑتی نہیں ہے، تم نے نوا دن کہاں سے لیا، نہیں، محبت والا انداز۔ آگے مزید کیا کہتے ہیں، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، ابا میرے پاس علم آیا ہے، وہ علم جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعونی، میری بات مان لو، اہدیک صراطا سویا، میں تمہیں سیدھا رستہ بتاؤں گا، یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا شیطان کی عبادت مت کرو، دراصل ان کی عبادت کرنا وہ شیطان ہی نے تو بت پرستی سکھائی تھی، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان جو رحمان کا ناشکرا ہے، نافرمان ہے، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب، ابا میں ڈرتا ہوں کہ آپ پر کہیں رحمان کا عذاب نہ آ جاوے، اور اگر رحمان کا عذاب آ گیا تو پھر بہت سخت معاملہ ہوگا۔ مزید فرمایا، دیکھیے جب یہ سب دعوت محبت کے ساتھ دی تو باپ کا جواب کیا ہے، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے نفرت کرتے ہو، ان سے بھاگتے ہو، ان سے دور، لئن لم تنتہی، اگر تم نہیں باز آئے، لارجمنک، سنگسار پتھروں سے ماروں گا، وہجرنی ملیا، اور تم اسے دور چلا جا، تم اسے بات مت کر۔ ابا بھگا رہے ہیں بیٹے کا انداز آگے، پھر مزید یہ قال سلام علیک، ابا اللہ کی سلامتی آپ پر آوے، ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اللہ سے معافی بھی مانگوں گا، انہ کان بی حفیا، میرا رب بہت نرم ہے۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ تمام کے تمام دعوت دی، سخت بات کے جواب میں نرم لہجے کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اختیار کیا، لہذا آپ نے اپنے والد کے لیے دعا کی اور دعا کرتے رہے، لیکن جب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ اللہ کے دشمن ہے اور اللہ نے قرآن میں بھی یہ فرما دیا، تو پھر اس کے بعد آپ نے ان کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی۔ خیر، جب آزر نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کے بجائے وہ بت پرستی پر ڈٹ گیا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسے نا امید ہو گئے اور قوم کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے، اب قوم کو بلا رہے ہیں، مثالیں دے کر ان کو سمجھاتے ہیں، ہر وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو ان کے بس کے اندر ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبانی سمجھایا، پریکٹیکل سمجھایا، تھیوری کے اعتبار سے سمجھایا، جو شکل سامنے والا کون سی زبان میں سمجھتا ہے اس شکل کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا۔ 7واں پارہ جو آج پڑھا گیا اس میں ایک آیت آئی ہے جو قوم کو سمجھا رہے۔ ایک مرتبہ قوم بیٹھی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بیٹھے، تو کہہ رہے کیا لگتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ، تم بتوں کو معبود سمجھتے ہو، میں تو تمہیں گمراہی میں سمجھتا ہوں۔ خیر، پھر اس کے بعد ایک دن بیٹھے ہوئے کہنے لگے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ، ہاں ایسا لگتا ہے یہ جو ستارہ نکلا ہے، بڑا ستارہ، یہی معبود ہونا چاہیے، کہیں یہ تو خدا نہیں ہے ہمارا۔ لیکن جیسے کہ دیکھا فجر ہونے کے وقت ستارہ چلا گیا تو سب کی طرف دیکھ کر کہنے لگے نہیں یہ کیسے معبود ہو سکتا ہے، معبود تو کبھی چھپتا نہیں ہے، غائب نہیں ہوتا، وہ تو ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ پھر دوسرے دن کیا ہوا، چاند کو دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ تو ستاروں سے بھی بڑا نظر آ رہا ہے، لہذا یہی تو معبود نہیں ہے کہیں تمہارا۔ پھر اس کے بعد جب دیکھا چاند بھی صبح کے وقت چلا گیا، کہا کہ خدا تو چھپتا نہیں ہے، غائب نہیں ہوتا ہے۔ پھر تیسرے دن کہا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، جب دیکھا کہ سورج اپنی بالکل روشنی کے ساتھ نکلا ہوا ہے، تو پھر اس کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ کہیں یہ تو خدا نہیں ہے، یہ تو سب سے بڑا نظر آ رہا ہے۔ لیکن کیا ہوا، فَلَمَّا أَفَلَتْ، جب اس کی بھی روشنی ختم ہو گئی تو کہا انی بریء مما تشرکون، تم لوگ گمراہ ہو، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ اور وہ قربانی میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں، وہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سکھائی ہوئی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے میں تو اپنا چہرہ رخ اللہ کی طرف کرتا ہوں، وہ اللہ جو آسمان زمین کا پروردگار ہے، اور میں حنیف ہوں۔ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ سب سے کٹ کے صرف ایک رب کی عبادت کرنے والا، اس کو کہتے ہیں حنیف۔ اور فرمایا وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جب یہ سب سمجھا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن اس کے باوجود یہ مجاور قسم کے لوگ تھے، بالکل جمے بیٹھے تھے، یعنی وہ کسی بات کو سننے، دیکھنے، سمجھنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں تک سمجھایا کہ دیکھو یہ کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، یہ کوئی بول نہیں سکتے ہیں جن معبودوں کو تم سمجھتے ہو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام مسلسل ان کی طرف دیکھ رہے، کوئی ان کا جواب نہیں۔ آخری جواب ہر قوم کا یہی تھا، وجدنا
علیہ آبانا، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، لاجک نہیں، بس ہم کریں گے، پہلے سے کرتے آ رہے، بس یہ جواب ہوتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی کم عقلی پر بہت تعجب ہوا، اور یہاں تک کہہ دیا چاہے تمہارے باپ دادا گمراہ رہے ہو پھر بھی ان کی مانو گے، یہاں تک کہہ دیا، لیکن ذرا برابر بھی وہ ہوش میں نہیں آئے۔ یعنی یہ سب جو باتیں ہوئی ہے یہ ان کا جو بت کھانا تھا، جہاں بت، وہاں بٹھا کے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ سب ہے، بول رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا تو دل میں کہا یا ان کے سامنے کہا کہ تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، کہ جب تم لوگ سب جاؤ گے ایک دن اور کوئی نہیں ہوگا موجود تو انشاءاللہ ان بتوں کی میں گت بنا دوں گا بری۔ خیر، ابراہیم علیہ السلام اپنا کام جاری رکھتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور بتوں اور ستاروں کی پوجا سے روکتے رہے، اور یہ فرمایا کہ میرا رب تو وہی ہے جو رب العالمین ہے، جو مجھے پیدا کرتا ہے، مجھے رستہ بتاتا ہے، مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، میں بیمار پڑتا ہوں تو شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے مارے گا اور وہی مجھے زندہ کرے گا۔ ہر اعتبار سے سمجھایا۔ ایک دن کیا ہوا، ان لوگوں کے سالانہ میلے کا دن آیا اور یہ سب کے سب عید منانے کے لیے میلے میں جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آئے اور کہنے لگے کہ آپ چلو گے؟ کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، بیمار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، کیا حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بیمار تھے یا آپ نے جھوٹ تو نہیں بولا تھا؟ نعوذ باللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل میں دل کے اعتبار سے بیمار تھے، یہ ان کی جو برائیاں جو دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل بہت کوڑتا تھا کہ ان لوگوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہے، اس وجہ سے یہ کہا۔ لوگ ظاہر کا مطلب سمجھے کہ حقیقت میں بیمار ہوں گے، اس وجہ سے نہیں چل پا رہے ہوں گے۔ خیر، یہ سب کے سب گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اکیلے شہر میں ہیں، ادھر قوم شہر سے نکلی، ادھر آپ بت خانے کے اندر داخل ہوئے۔ وہاں تمام بتوں کے آگے طرح طرح کے کھانے خوبصورتی کے ساتھ سجے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام مذاق کے طور پر بولے، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اور کہا کہ بولتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک کلہاڑا تھا، وہ لیا اور آپ نے تمام بتوں کو توڑ دیا، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، اس کو ٹچ نہیں کیا، ہاتھ نہیں لگایا، وہ جو کلہاڑا تھا اس کے گلے کے اندر لٹکا دیا۔ خیر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس آئے تو قوم عید بنا کر آ گئی، میلے میں جا کر آ گئی کہ چلو چلو معبودوں کا شکر ادا کر لے کہ دن بہت اچھا گیا ہے۔ جیسے ہی بت خانے کے اندر داخل ہوئے تو معبودوں کے تو ٹکڑے ہوئے ہیں اور وہ بکھرے ہیں، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا بازو نہیں ہے۔ لہذا ایک دوسرے سے یوں کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ 17ویں پارے میں قرآن کی آیتوں سے آپ کو سمجھاؤں تو اور زیادہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئے گی۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ انہ لمن الظالمین، بہت ظالم قسم کا ہے وہ شخص۔ تو پھر ہوتا ہے نا بعض مرتبہ کوئی لوگوں میں چرچا ہوا، بات چیت ہوئی تو کوئی ہاں قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہاں ایک نوجوان کے بارے میں سنا وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا تھا، ہمیں لگتا ہے کہ اسی نے تو نہیں کیا ہے۔ سب نے کہا ہاں بلاؤ 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 ان کو، سب کو بلاؤ، ان کو بلاؤ، فاتوا به على اعين الناس، سب لوگوں کے سامنے ان کو حاضر کرو، اور لعلهم يشهدون، اور سب لوگوں کو بھی بلاؤ تاکہ ان کو خبر پڑے کہ یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ، اور ان کو سزا دیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کے کیا کہتے ہیں؟ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا آپ نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا پیارا جواب دیا کہ بعض مرتبہ انسان کے پاس جواب ہونے کے باوجود وہ جواب دے نہیں پاتا، ہکا بکا کیا بولوں کیا میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ ان کا جو بڑا ہے اسی نے کیا ہے۔ دیکھو کلاڑے بھی اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی بات پر ان سے ناراض ہو گیا ہو اور اس نے سب کے اوپر وہ مسلط ہو گیا، اس نے سب کو مارا ہو۔ خیر، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ذرا ان کو پوچھ لو، یہ اگر بولتے ہیں یہ جواب دے دیں گے، ذرا ان کو پوچھو تو صحیح۔ فرجعوا الی انفسہم، سب کے سب اپنی ذات کی طرف لوٹے اور سوچنے لگے، کہنے لگے فقالوا انکم انتم، واقعی ظالم تو ہم ہی لوگ ہیں، یہ کیسے بولیں گے؟ آگے مزید ثم نکسوا علی رؤوسہم، سر پکڑ کے بیٹھ گئے،
یعنی سر پکڑ کے اب بولے تو کیا بولے، جواب ہی نہیں ہے ان کے پاس. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معصومیت کے ساتھ کہتے ہیں لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم تمہیں تو پتہ ہی ہے یہ بولتے نہیں ہے. بس ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات پکڑ لی اور پھر کہا افتعبدون من دون اللہ، ایسوں کی عبادت کرتے ہو ما لا ينفعكم يضركم ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، جو نہ نفع دے سکتے ہیں جو نہ نقصان دے. افل تف ہے تمہارے اوپر، ایسوں کی معبود کرتے ہو. افل لکم ولما تعبدون افلا، سمجھ بھی نہیں ہے تمہیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ تمام کے تمام بات کہی ہے تو پھر اس کے بعد لوگوں نے مشورہ کیا بھئی کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے. لیکن اب بتوں کی لاج بھی رکھنی ہے. اور ابراہیم اندھی جو قومیں ہو جاتی ہے حق سامنے آنے کے باوجود ان کو نظر نہیں آتا ہے. اخیر میں ان کو سوجھی تو صرف یہ سوجھی، کہنے لگے حرقو، ان کو جلا دو، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو. وانصروا آلہتکم، کیا جملہ ہے، وانصروا آلہتکم، ہمارے معبودوں کی ہم مدد کریں گے. معبودوں کی مدد کی جاتی ہے کہ معبود مدد کرتا ہے؟ اتنی بھی ان کو عقل نہیں ہے، اپنی زبان سے بھی بول رہے کہ تم اپنے معبودوں کی مدد کرنی چاہیے. یہی ہوتا ہے جب انسان اندھا ہو جاتا ہے تو یہی سمجھتا ہے کہ یہی بگڑی بنانے ان کی مدد کرنی چاہیے. خیر ان لوگوں نے پھر آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دینا چاہیے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک عمارت بناؤ، آگ تیار کرو، الاؤ، بہت طرح کی سب لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا. دو باتیں یہاں پر ملتی ہے، یا تو یہ لوگوں نے مشورہ کیا اور آگ میں ڈالنے کا، یا یہ بادشاہ اس زمانے میں جو پایا جاتا تھا اس کے پاس یہ پورا مقدمہ لے گئے اور وہاں سے صحیح سکے کے ساتھ آگے کی بات کاروائی شروع ہوئی کہ ہاں ان کو آگ میں ڈالنا چاہیے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اب آگ تیار ہو رہی ہے. اور کیسی آگ تیار ہوئی ہے؟ آگ اتنی زبردست تیار ہوئی ہے کہ شہر کا ہر شخص یوں سمجھتا تھا اگر میں نے اس آگ کے اندر تھوڑی سی بھی لکڑیاں ڈال دی تو میری منت پوری ہو جائے گی. ہوتا ہے نا بعض مرتبہ کہ بھئی یہ منت پوری کرنے کے لیے فلاں چڑھا دو تو یہ ہو جائے. تو یہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اس آگ میں ہم نے کچھ ڈال دیا تو ہماری منتیں پوری ہو جائے گی. لہذا آگ تیار اور بہت زبردست اس کے شعلے اڑنے لگے. حتیٰ کہ لکھا ہے روایتوں کے اندر اتنے اوپر تک اس کے شعلے جاتے تھے کہ اوپر سے پرندہ بھی اگر گزرتا تو وہ جل بھن کر گر جاتا تھا. اب ڈالے کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ نزدیک جانے کی تو ہمت نہیں. تو یہ لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام سے آپ خود ہی چلے جاؤں نا. ابراہیم علیہ السلام کے میں کیوں جاؤں، میں خود اگر جاؤں گا تو یہ تو خودکشی ہوگی، ڈالنا ہے تو تم ڈالو. ایک شخص تھا جس کا نام ہیزن بتایا جاتا ہے، اس نے مشورہ دیا ایک گوفن منجنیق وہ تیار کرو اور اس میں گھما کے یعنی کہہ سکتے جھولے میں بٹھا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالو اور پھینکو. رسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا اور باندھنے کے بعد منجنیق اور گوفن میں بٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا. جیسے ہی ڈالا جا رہا ہے پانی کا فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پل بھر کے اندر پلک جھپکنے میں آ گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہنے لگے ابراہیم آپ اشارہ کرے یہ آگ کو میں روک دوں. کہا اللہ کو میرے حال کی خبر ہے. کہا ہاں اللہ جانتے ہیں. کہا اللہ اگر مجھے جلانے پر راضی ہے تو میں بھی جلنے کے اوپر راضی ہوں. اور اس وقت جب جا رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکلے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. جنگ احد میں صحابہ نے پڑھی، امی عائشہ نے پڑھی ہے، صحابہ نے زندگی کے ہر موقع میں پڑھی ہے. جب بھی کوئی بندے نے اس دعا کا اہتمام کیا ہے اللہ نے اس کے کام کو بنایا ہے. اس لیے جلیل القدر پیغمبر کی یہ دعا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی آگ میں گرے وہ آگ نے اللہ قرآن میں فرماتے یا نارو اے آگ کونی بردا تو ٹھنڈی ہو جا وسلام علی ابراہیم. صرف قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ٹھنڈی ہو جا، کہا سلامتی والی، ورنہ اگر ٹھنڈی اگر ہوتی تو وہ بالکل برف جیسی ہو جاتی جو اور تکلیف کا سبب بن جاتی. لیکن سلامتی والی ٹھنڈی، ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں آگ کے جو دن گزرے ہیں وہ اتنے زبردست گزرے ہیں کہ اس دن میں جو لطف آتا تھا اس کا مزہ نہیں بیان کیا جا سکتا. آگ نے آپ کی رسی کو تو جلا دیا لیکن اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت اطمینان سے رہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا.
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کفار، ان کے ماں باپ سب دیکھ رہے تھے، لیکن جن کی عقلیں ماری جاتی ہے ان کو ایمان کی توفیق پھر بھی نہیں ہوا کرتی ہے۔ خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ جب یہ تمام کے تمام معاملہ ہو گیا، آگ کے دن گزر گئے، آگ کا وقت گزر گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم آگ میں سے جب باہر آ گئے تو اس زمانے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام نمرود بتایا جاتا ہے، بہت ظالم اور سرکش بادشاہ تھا، باغی تھا، اور وہ اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ رب میں ہوں، خدا میں ہوں، معبود میں ہوں، میری عبادت کرنی چاہیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ اور بات چیت اس سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ کیا کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے؟ یہ یوں کہتا ہے کہ ابراہیم بتاؤ کہ رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ پاگل نے ایک دو قیدی بلائے اور بلا کر کہا کہ دیکھو یہ دونوں قیدی ہے، ان قیدیوں میں سے ایک کو میں زندہ چھوڑ دیتا ہوں اور ایک کو مار ڈالا۔ کہا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ یہ پاگل بات سمجھنے والا نہیں ہے، بھائی جلانا اور مارنا بالکل الگ چیز ہوتی ہے، لیکن یہ اس کو سمجھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی بات کہی کہ اس سے ذرا بن نہ پڑی۔ کہا کہ میرے رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں اور مغرب میں ڈباتے ہیں، اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب میں سے نکال کر بتا دے۔ فبوہت الذی کفر، ہکا بکا رہ گیا، جواب نہیں بن پڑا اس شخص سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا جواب دے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہے۔ ایک اور بات یہاں پر میں رک کر میں سمجھا دوں، اعتراض کرنے والی دنیا میں تو 50 طرح کے الگ الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کہیں کوئی شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پر اگر کوئی اعتراض کرے کہ چلو نمرود جو شخص تھا اس نے تو سورج مشرق اور مغرب سے نہیں نکالا، لیکن اگر ابراہیم علیہ السلام کے رب سچے ہیں تو کیا اللہ مغرب سے نکال سکتے ہیں؟ تو قیامت کے قریب جو سورج مغرب سے نکلے گا وہ اللہ کی قدرت بیان کرنے کے لیے، جس اللہ نے کہا میں مشرق سے بھی نکال سکتا ہوں مغرب سے بھی، تو قیامت کے دن وہ نشانی بتائیں گے اللہ کہ دیکھو میں ہی ہوں مغرب سے نکالنے والا۔ خیر نمرود سے یہ مکالمہ ہوا، نمرود سے یہ بات چیت ہوئی، وہ ایمان نہیں لایا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ملک کو چھوڑ دیا، یعنی وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر دی۔ ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام آپ روانہ ہوتے ہیں۔ کون ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کی بیوی حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے دور کے رشتہ دار تھے وہ ہے۔ بس یہ پوری تبلیغ ہزار یعنی یہ سمجھ لیے کئی مہینوں اور کئی سالوں کی دعوت کے بعد ایمان لانے والے صرف دو لوگ ایمان لانے والے۔ یہاں ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، السعی منا والاتمام من اللہ، بس ہم کوشش کریں، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے، ہماری دعوت ہمارے سمجھانے سے اگر کوئی شخص نہیں سمجھ رہا ہے یا بہت کم سمجھ رہے ہیں تو اللہ پر نتیجہ چھوڑ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کتنے سالوں تک محنت کی ہے۔ خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے چلے اور حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا ہے، وہاں سے آپ ایک بستی سدوم نامی بستی ہے جہاں پر بحر میت ڈیڈ سی جس کو کہا جاتا ہے وہاں پر آج کل پایا جاتا ہے، وہاں پر حضرت اردن آج کل کا جو علاقہ ہے جارڈن جس کو کہہ سکتے، وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف آپ روانہ ہو گئے۔ راستے میں جب جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ایک اور بادشاہ کا وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ وہاں رہتا تھا، اس کی عادت یہ تھی کہ ہر خوبصورت لڑکی جو نظر آتی اس پر وہ ہاتھ ڈالا کرتا تھا، اور حضرت سارہ علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کے بعد اگر زبردست خوبصورتی اگر کسی کو عطا فرمائی ہے تو حضرت سارہ علیہ السلام کو۔ اس کے کارندے شہر میں پھر رہے تھے، حضرت سارہ علیہ السلام پر نظر پڑی تو بادشاہ کو جا کر خبر دی۔ اچھا اس کی ایک عادت تھی کہ اگر ساتھ میں جو مرد ہے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی ہے یا بہن ہے تو یہ بادشاہ اس کو ہاتھ نہیں لگا تھا، لیکن حضرت سارہ علیہ السلام اتنی خوبصورت تھی کہ اس نے اپنا اصول بھی توڑ دیا، اور اس کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام کو محل میں بلوایا، اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہیں، اور یہاں حضرت سارہ علیہ السلام کو محل میں بلوایا، اور یہ ظالم ہاتھ ڈالنے لگا حضرت سارہ علیہ السلام پر، لیکن جیسے ہاتھ ڈالتا اللہ کی طرف سے اس کا ہاتھ شل ہو جاتا اور وہ زمین میں دھس جاتا۔ وہ کہتا سارہ دعا کر دو اللہ سے میں بس اس سے چھوٹ جاؤں، پھر میں نہیں کروں گا۔ 2-3 مرتبہ اس نے ایسا کیا، لیکن اخیر کے اندر جب وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا
تو आखिर में कहा कि बस सारा आखिरी मर्तबा दुआ कर दो, मैं सही हो जाऊं, मैं अब नहीं डालूंगा और तुम्हारे साथ खैर का मामला करूंगा। लिहाजा हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, वो निकला, हाथ सही हो गया और उसके बाद उनको छोड़ दिया। और साथ में एक और बांदी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम उनको बतौर हिबा के और बतौर गिफ्ट और तोहफे के अता फरमाए। बड़े खानदान से हजरत हाजरा का भी ताल्लुक था, लिहाजा हजरत हाजरा को लेकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज में थे, पूछा क्या हुआ? कहा अल्लाह ने जालिम को मार दिया, यानी जालिम को मेरे ऊपर मुसल्लत नहीं किया है और अल्लाह ने मेरे ऊपर रहम किया है और आपकी इज्जत को अल्लाह ने खैर के साथ। यहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इसके लोग पकड़ने आए थे उस वक्त ये कह भी दिया था कि भाई ये कौन है साथ में, तो यूं नहीं कहता बीवी है, कहा मेरी बहन है। अब ताज्जुब होगा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कभी तो कह रहे हैं बीमार हो, कभी तो कह रहे हैं बूत ने, बड़े बूत ने तोड़ा है, हालांकि आपने खुद तोड़ा है, कभी कहते हैं ये मेरी बहन है, तो क्या ये झूठ तो नहीं हो गए? बुखारी शरीफ में रिवायत है, ये झूठ नहीं है, जाहिरी एतबार से कज़िब नजर आता है लेकिन हकीकत इसकी कुछ और है। बीमार वो दिल के एतबार से थे। इसी तरीके से जो तोड़ा है वो उनको समझाने के लिए बताया कि तुम्हारी अक्लें क्यों मारी गई है। और तीसरी बात, ये जो बहन कहा है वो दीनी एतबार से बहन है, इसलिए कि इस जमीन पर पूरी कायनात पर उस वक्त ईमान वाले ये दोनों ही थे और ईमानी एतबार से तो ये भाई बहन हुए। इस एतबार से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा। फिर उसके बाद मुल्क शाम पहुंचे। मुल्क शाम पहुंचने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यहाँ कोई औलाद नहीं थी, तो हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने खुद ही कहा कि ये बांदी है, तोहफे में आई है, हाजरा है, आप इन्हीं से निकाह कर लीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे निकाह किया और निकाह करने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहाँ पर एक लड़का, यानी एक बहुत होनहार फर्जन, एक बहुत नेक अल्लाह के नबी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत होती है और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है। इंशाअल्लाह बाकी आइंदा किस्सा हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ का जो वाक़या है इंशाअल्लाह हम बाकी आइंदा जिक्र करेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।